السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا آفیشیل کا خصوصی سلسلہ جدوجہد آزادی کے آخری 14 دن، اور آج کی ویڈیو مشتمل ہے ڈے 3 پر۔ یہ دن جب مسلمانان ہند صبح آزادی سے محض 11 دن کی دوری پر تھے اور دنیا کے سب سے بڑے ہجرتی سفر کا عملی آغاز ہو رہا تھا، مگر اس کی پہلی منزل خون، آگ اور بے یقینی سے بھرپور تھی۔ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خوف، اذیت اور ایک غیر متزلزل عزم کی داستان کا آغاز تھا۔ ہجرت کا دردناک آغاز اور فسادات کی شدت کو اگر دیکھیں تو آج کے دن کلکتہ، لاہور، امرتسر اور دہلی جیسے بڑے شہروں میں آگ، خون اور چیخوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ تقسیم کے واضح اعلانات نے فسادات کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ لاہور کے موچی گیٹ، بٹالہ اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے قافلے بے رحمی سے گھیر لیے گئے ہیں۔ آج کے دن درجنوں مسلمان شہید ہوئے، خواتین کی عصمتیں پامال کی گئیں اور ان کے گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ان واقعات کو اس وقت کے اخبارات نے بھی نمایاں طور پر رپورٹ کیا، جن میں انسانیت سوز مظالم کی تفصیلات درج تھی۔ ان تمام تر مظالم کے باوجود یہ قوم مایوس نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے جھکنا گوارا کیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ قربانیاں صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اسلامی نظریے، اسلامی تہذیب و تمدن اور مسلم شناخت کی بقا کے لیے دی جا رہی ہیں۔ اس پرآشوب دور میں علماء کرام نے مسلمانوں کی جو روحانی اور فکری رہنمائی کی، وہ بھی تاریخ کا ایسا سنہرا باب ہے جسے تا قیامت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم بات کریں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی، جنہوں نے آج کے دن دہلی کی جامع مسجد میں ایک تاریخی خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کوئی محض جغرافیہ نہیں، یہ تمہارے دین، تہذیب اور عزت کی حفاظت کی دیوار ہے۔ جبکہ دوسری جانب مولانا ظفر احمد عثمانی نے 3 اگست کو سندھ میں ایک بہت ہی تاریخی تقریر کی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہم پاکستان کی حمایت صرف سیاسی جدوجہد سمجھ کر نہیں کر رہے، بلکہ ہم اسے دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ علماء کے ان بیانات نے مسلمانوں کے عزم و حوصلے کو مزید 4 چاند لگا دیے اور انہیں اپنی منزل کی جانب گامزن رہنے میں مزید طاقت اور قوت دی۔ 3 اگست ہی کا دن تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس نئے وطن کی عملی بنیادیں رکھنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، جسے بہت سارے اخبارات نے بھی بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا۔ اجلاس میں 3 اہم نکات پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ نمبر 1، پاکستان کی ابتدائی حکومت کی ترتیب اور اس کے ڈھانچے کی عملی شکل کیا ہوگی، مہاجرین کے بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے کون سے اقدامات فوری طور پر ناگزیر ہوں گے اور کون کون سی کمیٹیاں ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کریں گی، مجوزہ طور پر نئے دارالحکومت کراچی میں مرکزی دفاتر کی تیاری اور حکومتی ڈھانچے کو فعال کرنے کی صورت اور عملی شکل کیا ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں ہر حال میں 14 اگست تک اپنے انتظامیہ کے خدوخال واضح کرنے ہیں، ہم وقت کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ ان کے یہ الفاظ اس بات کا واضح ثبوت تھے، اور وہاں موجود ایک ایک بندے کے دل و جاں میں یہ عزم اور یہ ولولہ بیدار کر رہے تھے کہ 14 اگست ڈیڈ لائن ہے، اس سے نہ ایک دن پہلے، اس سے نہ ایک دن بعد۔ آج ہی کے دن پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان دہلی میں وائسرائے ہاؤس گئے۔ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کر کے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ان فسادات پر سخت احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس وقت کے میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ برطانوی حکومت امن و امان قائم کرنے میں فوری طور پہ اپنا کردار ادا کرے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ برطانوی حکومت مسلمانوں کے خلاف ان جرائم میں برابر کی اور براہ راست شریک ہے، اور مسلمان اپنا دفاع پھر خود کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور جناب لیاقت علی خان کے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں برطانوی حکومت کس قدر غیر ذمہ داری اور تعصب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ دوسری جانب فسادات اور قافلوں کے جلاؤ گھیراؤ میں رکنے کے بجائے، کمی کی بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی انہیں ہر قدم اپنی منزل کے
قریب تر کر رہی تھی۔ اور بالآخر 3 اگست 1947 کا سورج غروب ہوتے ہی ہم آزادی کے ایک اور دن قریب ہو گئے الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جد و جہد کے آزادی ڈے 4 یعنی 4 اگست سن 1947 کی، جب آزادی کا سورج محض 10 دن کی دوری پر تھا۔ امید ہے آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔